قنوت کی دعا ہے، وطر کی قنوت وطر، یہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے، ہاتھ اٹھا کے ہے یا ہاتھ اٹھائے بغیر؟ میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر اور ہاتھ اٹھا کے، اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر اور ہاتھ اٹھا کے، چاروں طرح جائز۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ جب میں نے یہ جواب دیا تو بات ختم ہو گئی۔ وہ کلپ کسی نے کسی علماء کے گروپ میں شیئر کر دیا، وہاں ایک جھگڑا پڑ گیا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ پھر علماء نے اپنے دلائل دیے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں گروپ میں جو ہے 3 دن سے بحث جاری ہے تمہارے اس کلپ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ادھر اس طرح غلط کہا ہے، کسی نے کہا اس طرح۔ خیر میں نے تیسرے دن جب وہ بحث کنکلوڈ ہو رہی تھی، میں کسی میں حصہ تو نہیں لیتا اس طرح کی بحثوں میں، تو جب کنکلوڈ ہو رہی تھی تو خود ہی انہوں نے مختلف دلائل کا جائزہ لینے کے بعد کہا اگر یہ بات ہے اور یہ بات ہے اور یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات محمد کی ٹھیک ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میں نے 4 کہے تھے ٹھیک، میں ایک 5واں طریقہ بھی سمجھتا ہوں ٹھیک۔ وہ کہتا وہ کون سا؟ میں نے کہا دعائے قنوت نہ بھی پڑھے تو وطر ہو نہ بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ وطر پھر بھی ہو جاتا، تو پھر اس کے لیے جھگڑا کیا کرنا؟ کبھی کبھی نہ بھی پڑھے تو بس اگر آپ کی دعائے قنوت رہ گئی وطر تو ہو گیا۔ بالکل۔ اس لیے یہ کہنا کہ رکوع سے پہلے پڑھنے سے نماز ہوتی ہے، بعد میں پڑھنے سے نہیں ہوتی، بعد میں پڑھنے سے ہوتی پہلے، یہ درست نہیں۔ جب دیکھیں شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جو فکسڈ ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ، اس کے اندر اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ درست نہیں۔ بالکل۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں دلائل ملتے ہیں، آپ کو یہ بھی دلیل ملتی ہے، کوئی کمزور ہے کوئی زیادہ مضبوط ہے، اس میں میرا خیال ہے آپ جس بھی نقطہ نظر کے قائل ہوں خود، لیکن دوسرے نقطہ نظر والے کو ڈیو ریسپیکٹ دے دیں، اس کو اجازت تو دیں، زندگی گزارنے کی اجازت تو دیں نا۔ خوبصورت بات۔